بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز قرآن کی دوسری وجہ۔ اب اعجاز قرآن کی دوسری وجہ دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت و بلاغت کا ان کا فطری ہنر اور پیدائشی وصف تھا، جن میں وہ اقوام دنیا سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا تھا کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے تو تم میری ایک صورت کی مثال بنا کر دکھلاؤ۔ اگر قرآن کی یہ تحدی یعنی چیلنج صرف ان حسن معنوی یعنی حکیمانہ اصول اور علم معارف اور اسرار ہی کی حد تک ہوتی تو قوم امیین کے لیے ان کی نظر پیش کرنے سے عذر معقول ہوتا، لیکن قرآن نے صرف حسن معنوی ہی کے متعلق تحدی نہیں کی بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اقوام عالم میں سب سے زیادہ مستحق عرب ہی تھے۔ اگر فی الواقع یہ کلام قدرت بشر سے باہر کسی یا مافوق قدرت کا کلام نہیں تھا تو بلغائے عرب کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک آدمی شخص ایک امی شخص کے کلام کی مثال بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے، اور ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکے تو قرآن نے ان کو یہ سہولت بھی دی کہ ساری قوم مل کر بنا لائیں۔ مگر قرآن کے اس بلند بانگ دعوے اور پھر طرح طرح کے غیرت دلانے پر بھی عرب کی غیور قوم پوری کی پوری خاموش ہیں، چند سطریں بھی مقابلہ پر نہیں پیش کرتی۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا بازو لگایا وہ کسی لکھنے پڑھنے آدمی سے مخفی نہیں۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے رفقا کو طرح طرح کی ایذائیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب دیکھا کہ یہاں وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دیں تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ بن ربیعہ کا قوم کا نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت و حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کو پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ نے اس کا جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگزر نہ ہوئی تو جنگ اور مقابلہ کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سرڈھرنے کی بازی لگائی، جان و مال اولاد آبرو سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئی، یہ سب کچھ کیا مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج قبول کرتا اور چند سطریں مقابلہ پر پیش کرتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس مقابلے سے سکون اور اعجاز اس کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کے نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہیں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس مقابلے سے سکوت کیا بلکہ اپنے خاص مجلسوں میں سب نے اس کے ہم بمثل ہونے کا اعتراف کیا، اور جو ان میں سے
منصف مزاج تھے، انہوں نے اس اعتراف کا اظہار بھی کیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ اپنی آبائی اور رسوم کی پابندی یا نبی اپنے بناؤ کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے باوجود اعتراف کے محروم رہے۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے۔ میں ان میں سے چند واقعات کی اس جگہ بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اسلام کا اس کلام کے بے مثل بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا اور اس کی مثال پیش کرنے کو اپنی رسوائی کے خیال سے چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا چرچا مکہ سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں ہونے لگا اور حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب اطراف عرب سے حجاج آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے، اور غالب خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کے انسداد کی تدبیر سوچنے کے لیے قریش نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ان میں ولید بن مغیرہ عمر میں سب سے بڑے اور عقل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ سب نے ولید بن مغیرہ کو یہ شکل پیش کی کہ اب اطراف ملک سے لوگ آئیں گے اور ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں آپ کوئی ایسی بات بتلائیے کہ ہم سب وہی بات کہہ دیں، ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ہی کیوں کہو، کیا کہنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہم سب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہیں، ان کا کلام مجنون نہ پڑھیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات و گفتگو کریں گے اور ان کو ایک فصیح و بلیغ عاقل اور انسان پائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم ان کو یہ کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ ولید نے اس سے بھی منع کیا اور کہا کہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو وہ شعر و شاعری کے ماہر ہیں، انہیں یقین ہو جائے گا کہ شاعر نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ تو پھر ہم ان کو کاہن قرار دیں جو شیاطین اور جنات سے سن کر غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ ولید نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے، پھر بھی تمہیں ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے تاثرات تھے، ان کو ان الفاظ میں بیان کیا: خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے دریافت کیا کہ آپ ہی بتا دیجیے پھر ہم کیا کریں اور ان کے بارے میں لوگوں سے کیا کہیں۔ ولید نے کہا کہ میں غور کرنے کے بعد کچھ جواب دوں گا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کہنا ہی ہے تو تم ان کو ساحر کہو کہ اپنے جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفریقہ ڈال دیتے ہیں۔ قوم اس پر مطمئن اور متفق ہو گئی اور سب سے یہی کہنا شروع کیا، مگر خدا کا چراغ کہیں پھونکوں سے بجھنے والا تھا۔ اطراف عرب کے لوگ آئے، قرآن سنا اور بہت سے مسلمان ہو گئے اور اطراف عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اسی طرح ایک قریشی سردار نضر بن حارث نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا: اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو کہ اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے سابقہ نہیں پڑا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کے عادات اور اخلاق کے گرویدہ اور اپنی قوم میں ان کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار
اور جانتے اور کہتے تھے۔ اب جب ان کے سر پر سفید بال آنے لگے اور انہوں نے ایک ہم مثل کلام اللہ کی طرف پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور برتا کہ ان کے کلام سنے ہیں اور طریقوں کو سمجھا ہے، وہ بالکل ان سے مخالف ہیں۔ اور کبھی تم ان کو کاہن کہنے لگے، خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے بہت کاہنوں کو دیکھا اور ان کے کلام سے سنے، ان کو ان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں۔ اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے، خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خود شعر و شاعری کے تمام فنون کو سیکھا سمجھا اور بڑے بڑے شعراء کے کلام میں ہمیں یاد ہیں، ان کے کلام سے ان کو کوئی مناسبت نہیں۔ پھر کبھی ان کو مجنون بتاتے ہو، خدا کی قسم وہ مجنون بھی نہیں، ہم نے بہت سے مجنونوں کو دیکھا، بھالا ان کی بکواس سنی، ان کی مخالفت اور مختلط کلام سنے۔ یہاں یہ کچھ نہیں، اے میرے قوم، تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سرسری ٹلا دینے کی چیز نہیں۔ حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا۔ اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ کوئی ان کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن بتلاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بڑا شاعر اور کہانت وغیرہ سے واقف آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جہاں تک میں نے غور کیا، لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کا کلام نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ مضمون، نہ کلمات ہیں، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے مکہ کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 3 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصے میں مجھے بھوک کی تکلیف معلوم ہوئی، نہ کوئی ضعف محسوس کیا۔ واپس گئے تو لوگوں نے کہا کہ میں نے روم اور فارس کے فصاح و بلاغ کے کلام بہت سنے ہیں اور کاہنوں کے کلمات اور حمیرہ کے مقامات پر بہت سنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے یہ سال میں ان کی پوری قوم کی تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑے دشمن ابو جہل اور اخنس بن شریک وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے اور اس کے عجیب و غریب بے مثل اور بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے، مگر قوم کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر پاتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے بنی عبد مناف اور ہمارے قبیلہ میں ہمیشہ سے رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ وہ جس کلام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جب کہ ہم وہ دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ کہنے کے لگے کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم اس میں کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ میں تو کبھی اس کا اقرار نہ کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف یہی نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی اور سقوط کیا، بلکہ ان کے بے مثل اور بے نظیر ہونے اور اپنے اعجاز کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا۔ اگر یہ کہیں انسان کا کلام ہوتا تو اس کی کوئی وجہ نہ تھی، سارے عرب بلکہ ساری دنیا اس کا مثل لانے میں عاجز ہو جاتی۔
قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان و مال اور اولاد و آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تو تیار ہو گئے، مگر اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھتا، قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے جو سطریں اس کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال و افعال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ در حقیقت اس کلام کو کی جو مثل ہم نہیں لا سکتے، تو محض دھاندلی اور ہٹی کے طور پر کوئی کلام پیش کرنا اپنے لیے عار سمجھنا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز پیش بھی کر دی تو پورے عرب کی فصاح بلغا اس امتحانی مقابلے میں ہمیں فیل کر دیں گے اور خواہ مخواہ رسوائی ہوگی۔ اسی لیے پوری قوم نے سکر اختیار کیا، اور جو زیادہ منصف مزاج تھے انہوں نے صاف طور پر اقرار تسلیم بھی کیا کہ جس کے واقعے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ عرب کے سردار اسعد بن زرارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خواہ مخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے اور تعلقات خراب کیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مسمى قیس بن نصیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے، جن کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم و فارس کے فصاح و بلاغہ کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، تجربہ ہوا ہے، حمیری کے مقامات سنتا رہا ہوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کہیں نہیں سنا۔ تم سب میری بات مانو اور ان کی اتباع کرو۔ انہیں کی تحریک اور تلقین پر ان کی قوم کی 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئی۔ یہ اقرار و تسلیم صرف ایسے ہی لوگوں کے مقابلے میں نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے یکسو اور غیر جاندار تھے، بلکہ وہ لوگ جو ہر وقت ہر طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن کے متعلق ان کا بھی یہی حال تھا، مگر اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے ان کا اظہار لوگوں پر نہ کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بحوالہ بہقی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر قرآن شریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ نکلا اور ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ کوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے، تو اس میں سے ایسے مئو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے اور ہر ایک نے ایک دوسرے کا قصہ سنا، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملا کر ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کی عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گی۔ یہ سن کر سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں ہر ایک کے دل میں یہی تیش اٹھی کہ قرآن سنیں۔ پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگے اور اس کے ترک
پر سب نے اتفاق کیا، مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت اور حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات پر قرآن سن کر لوٹنے لگے تو پھر راستے میں اجتماع ہو گیا۔ تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کریں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے گھروں چلے گئے۔ صبح کے اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس پہنچا تو اس سے بھی یہی سوال کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور اپنے مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چمک چلی آئی ہے۔ قوم کی سیادت اور قیادت میں وہ جس مجاز پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کلام دیکھا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے ایک نبی پیدا ہوئے جس پر آسمان پر وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس مقابلے میں ہمیں مقابلہ کیسے کریں۔ اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے، ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہی ہے قرآن کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے۔ یہ تمام واقعات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں۔